برائی کوئی بھی ہو، وہ آپ کی طرف سے ابتداءً ہو یا ایکشن کے ری ایکشن میں وہ برائی ہو، برائی برائی ہوتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، نیکی اور برائی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ اپنے رب کو ماننے والے ہیں تو لوگوں کی برائیوں کا جواب حسن کے ساتھ نہیں، احسن، اس میں تفضیل، یعنی جس میں حسن کا بھی مقابلہ کروایا جائے اور پائے کا حسن ہو، اس حسن کے ساتھ تم نے برے لوگوں کا جواب دینا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جاہلوں کو جب ان کے ساتھ کبھی ہم کلام ہوتے ہیں تو بڑا بھی سخت لفظ بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھئی اللہ تیرے پہ سلامتی کرے، یعنی بات تجھے سمجھ آ جائے۔ یہ ان کے سخت الفاظ ہیں، بھئی اللہ ہی تیرے پہ رحم کرے، تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اللہ والوں کے الفاظ ہیں۔ اور اگر کوئی میرے آپ کے خلاف بات کر دے تو ذرا ہم معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارا اس کے خلاف ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اچھائی اور برائی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اور ایک مومن ہمیشہ اعلیٰ اخلاق وہی پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھائی کر دے تب بھی، اگر کوئی برائی کر دے تب بھی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بڑی پڑی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مسجد میں صحابہ نے رات ایک غلام کو، ایک آدمی کو مدینے کے نواحی سے پکڑا جاسوس سمجھتے ہوئے، اور لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو دیکھا، آپ نے پہچان لیا کہ یہ یمن کا شہزادہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ثمامہ بن اسال، اس کے پاس چلیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، ماں بالک یا ثمامہ، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے، کیسی تیری سوچ ہے، کیسا تیرا ذہن ہے، کیسی ہے تیری فکر؟ حضرت ثمامہ بن اسال اپنے علاقے کے چودھری تھے اور نبی علیہ السلام کے اس وقت بڑے مخالف تھے، تو فرمانے لگے جیسے ہم کہتے ہیں، بھئی اپنے کام سے کام رکھ۔ حال پوچھتا ہے، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، میرا حال یہی ہے کہ اگر قتل کرنا ہے تو قتل کر، میں کوئی عام نہیں ہوں، ذا دم، بڑے خونوں والا ہوں، پہلے بھی بڑے قتل کیے ہیں، پیچھے میرے ورثاء طاقتور موجود ہیں، میرا بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، ہاں یہ دیکھ کہ میں علاقے کا چودھری ہوں، اگر انعام کر دے گا، مجھے چھوڑ دے گا، کچھ نہیں کہے گا، تو ایک شاکر، قدر کرنے والے انسان پر تو انعام کرے گا۔ اب اسلام کا دشمن، نبی علیہ السلام کا دشمن صحابہ کے پاس قیدی بن کر بیٹھا ہوا ہے، صحابہ پاس ہیں اور کھلے لفظوں میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب میرا آپ کا مزاج ہوتا تو، بلکہ تربیت ہی ایسی تھی کہ مزاج کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی تھی، ماشاءاللہ جو ساتھ میں ہیں وہ خود ہی کافی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، میرے صحابہ ایسے کرو، یہ مہمان اللہ کے گھر میں ہے تو اس کا کھانا بھی کوئی نہیں لے کر آئے گا، دھمکیاں مجھے دیتا ہے، کھانا بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوں گا، دودھ میری اونٹنی کا یہ پیے گا، روٹیاں کھائے گا تو ام المؤمنین کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کھائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام دوپہر میں آئے، فرمایا ثمامہ اب کیا حال ہے؟
کوئی سوچ فکر بدلی ہے؟ حضرت سمامہ نے پھر یہی جواب دیا، ان تقتل زاد من، قتل کر کے دیکھ لیں، کرنا ہے تو کریں، میں تو آپ کے پاس ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا میں کوئی عام نہیں ہوں، علاقے کا چودھری ہوں، زاد من۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوپہر کا کھانا بھی سمامہ کے لیے میرے گھر سے جائے گا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن اپنے پاس رکھا، کھانا اپنے گھر سے، دودھ اپنے گھر سے دیا۔ حضرت سمامہ کی وہی ضد، فرمایا سمامہ جا، میں اللہ کا رسول تجھے آزاد کرتا ہوں، چلا جا۔ جیسے ہی رسیوں سے کھولا گیا، باہر مدینے سے ابھی باہر نہیں نکلے، مدینے کے نواحی میں قریب میں ہی ایک باغ ہے، فرمایا میں وہاں جب پہنچا تو دل کو جھٹکا لگا کہ یار اگر بادشاہ ہوتا نا، اگر اس دنیا کا دنیا دار بندہ ہوتا تو اتنی باتیں سن کے کبھی چھوڑتا نا۔ یہ اخلاق اللہ نے کسی عام بندے کو نہیں دیا، یہ اخلاق عالیہ کی مالک اس دنیا کی کوئی اعلیٰ ترین ذات ہی ہو سکتی ہے، اور سمامہ تیرے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا اگر تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کا غلام نہیں بن جاتا۔ واپس آئے، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ میں موجود تھے، دیکھا، فرمایا سمامہ کدھر چلا گیا؟ یاد آ گیا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی اور کہتے سمامہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا، اے پیارے پیغمبر، میرے دل کو اپنا اسیر بنا کر آزاد کیا تو کیا کیا، ایسا کردار پیش کر دیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، کلمہ پڑھا، فرمایا پہلے چودھری تھا، ہر بات اپنی تھی، اب آپ کا غلام ہوں، ہر بات آپ کی ہوگی۔